دوسری چیز جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا، تلبینہ، اور اس وقت تک چولہے پہ رہتا تھا یا وہ شخص صحت مند ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا، جو کا دلیا۔ میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کو کہتا ہوں اپنے اس علاقے کے حساب سے، آپ اس کو گڑ میں بناؤ، دودھ میں بناؤ، اور اگر کسی کو دودھ سوٹ نہیں کرتا وہ اس کو پانی میں بنا لے، اور اگر کسی کو شوگر ہے وہ اس میں گڑ نہ ملائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ جو چیزیں بتانے لگا ہوں، 2-3 بادام لو، 2-3 کاجو لو، 2-3 پستے لو، 2-3 اخروٹ لو، آدھی چائے کی چمچ سونف، آدھی چائے کی چمچ سفید تل، آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز ڈالو، اس کو کوٹ لو۔ اس کو کوٹنا ہے، گرائنڈ نہیں کرنا، اس کو کوٹ کے جب جو کا دلیا پک رہا اس کے اندر ڈال دو تاکہ یہ اچھی طرح اس میں پک جائے۔ اور اس کے بعد کوئی سے سیزنل فروٹ لے لو، جیسے کیلا ہے، جیسے سیب ہے، جیسے امرود ہے، جیسے چیکو ہے، جیسے کیوی ہے، اور اس کے ساتھ پپیتے کے 2-4 چمچ لے لو، انار کے 2-4 چمچ لے لو، انگور کے 2-4 چمچ لے لو، 2-4 کھجوریں لے لو۔ ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے اس کا شیک بنا لو، اس کی موسلی بنا لو، اور جو کا دلیا جو پکا ہے اس کو چولہے سے نیچے اتارو اور یہ سارے پھل اس کے اندر ڈال دو، اس کو مکس کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگ کہتے ہیں مجھے یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، صرف یہ تلبینہ کھاؤ۔ کیسے کھانا ہے اس کو میرے محترم بھائیوں؟ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن ایک آنت کھاتا ہے، مومن، اور کافر اس کو کم سے کم کھاؤ۔ اور سائنس کہتی ہے، بلکہ حکیم لقمان کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حکیم لقمان کہتے ہیں کم کھانا انسان کھاتا ہے، کم کھانا، اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے، زیادہ کھانا۔ اور آج بتاؤ کھانا کس کو کھا رہا ہے؟ کیا انسان کھانا کھا رہا ہے یا انسان کو کھانا کھا رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس تلبینہ کے 3 حصے کرو، صبح، دوپہر، شام، کھانے کے بعد اس کو میٹھے کے طور پہ لو، بہترین علاج ہے۔